جناب رہتا میرا خوش آمدید، السلام علیکم۔ کرائم اسٹوری فراڈ کا اسکرین پلے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے ہم 4 سین مکمل کر چکے ہیں اور 5واں سین یہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ فلیش بیک کا سین ہے۔ فلیش بیک کے بارے میں بتا چکا ہوں میں کہ یہ ماضی کا جو سین ہوتا ہے۔ تو وقت شام کا ہے، مقام منصور کا گھر، ڈرائنگ روم میں، کردار عائشہ اور منصور۔ اسکرین پلے میں لگا کہ منصور کے گھر کا منظر، ڈرائنگ روم میں منصور آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک فائل ہے۔ عائشہ فائل لے کر خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ عائشہ کہتے یہ کام ہوا نا، اب آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ عائشہ کہتے اب تم 3 مہینے تک خاموشی سے جیسے آفس جاتے ہو جاؤ، 3 مہینے کے بعد تم آفس کبھی جاؤ گے کبھی نہیں جاؤ گے، ایسے ہی اپنی بیماری کا بہانہ کرتے جانا، اور 4-5 مہینے بعد تم مکمل بیماری کا بہانہ کر کے گھر پر بیٹھ جانا۔ منصور اس سے کیا ہوگا؟ عائشہ اس سے یہ تاثر ملے گا کہ تم بیمار ہو گئے ہو اور تمہیں علاج کے لیے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ منصور اس سے تو میری نوکری ختم ہو جائے گی۔ عائشہ کہتی ہے یہی تو میں چاہتی ہوں، تمہاری نوکری ختم ہو جائے اور ہم مشہور کرتے ہیں کہ تم بہت بیمار ہو، پھر آخر میں اس انشور پالیسی کو 9 ماہ گزر جائیں گے، پھر ہم کوئی انتہائی بیمار اور لاوارث شخص ڈھونڈیں گے جس کی موت کا وقت بہت قریب ہو۔ جیسے ہی وہ شخص ہمیں مل جائے گا، ہم یہ مکان بیچ کر نئے علاقے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جائیں گے، جہاں کے لوگ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں۔ یہ وہ پلاننگ جو بتا رہی ہے عائشہ۔ منصور وہ لاوارث مریض ہمیں کہاں سے ملے گا؟ عائشہ کہتے کراچی میں ایسے خیراتی ہسپتال بہت ہیں جہاں لاوارث لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہسپتال والوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اس لاوارث شخص کو منصور احمد بنا کر نئے علاقے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ باقی کے 3 مہینوں میں اس لاوارث مریض کو اتنا مریض بنا دیں گے کہ وہ مرنے کے قریب ہو جائے، پھر اسے کسی اچھے اسپتال میں داخل کروا کر اس کی موت کا انتظار کریں گے۔ جیسے ہی وہ مرے گا ہمیں میڈیکل رپورٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہسپتال سے مل جائے گا، بس اسے دفنا کر میں بیوہ بن کر پالیسی کلیم کر دوں گی، اور جیسے رقم ملے گی ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ منصور حیران ہو کے کہتا ہے تمہارا پلان تو بہت اچھا ہے اور اس میں کچھ رسک بھی ہے۔ تو عائشہ بڑی لاپرواہی سے کہتی ہے بغیر رسک کے 5 کروڑ بھی تو ملیں گے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ بغیر اس سے کبھی 5 کروڑ مل سکتے ہیں، نو رسک نو گین۔ یہ یہاں فلیش بیک ختم ہوگا۔ اب سین نمبر 6 ہے، اور یہ وہی سین ہے جو ہمارا عدالت میں سنا رہے تھے اپنی کہانی، وہ ہے وہی وقت دن تھا کہ ہمارا عدالت ہے، اور یہ سین نمبر 3 کے تمام کردار وہی موجود ہے۔ سین نمبر 3 میں یہ فلیش بیک شروع ہوا تھا، تو فلیش بیک ختم ہو چکا ہے۔ کردار جو ہے وہ سارے اس میں وہ موجود ہے۔ یہ اس میں عائشہ کا فلیش بیک ختم ہو گیا۔ عائشہ کہتی اس طرح ہم نے اپنے پلان کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ منصور کی نوکری ختم ہو گئی، پھر ہم نے کرائے کا مکان نئے علاقے میں لے لیا۔ بہت معذرت چاہیے، شور شرابہ تھوڑا سا بہرا، تو نئے علاقے میں لے لیا۔ اب ہم روزانہ خیراتی ہسپتال کے چکر لگاتے ہیں۔ یہاں پہ سین کٹ ہوگا، یہ دوبارہ فلیش بیک ہوگا۔ یہ فلیش بیک جو ہے نا، یہ مونتاج سین ہے، اس میں وقت دن کا آؤٹ ڈور انڈور وغیرہ، کردار عائشہ، منصور احمد اور دیگر کچھ افراد اور مریض وغیرہ۔ عائشہ اور اسکرین پلے میں لکھا ہے یہ مونتاج ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، باقی سب چیزیں ہوں گی، ڈائلاگ نہیں ہوتا ہے۔ تو عائشہ اور منصور مختلف ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں،
وہاں کے مریضوں سے مل رہے ہیں، مختلف اسپتالوں کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ عائشہ اور منصور کو رکشہ اور ٹیکسی میں سفر کرتے بھی دکھایا جاتا ہے۔ آخر میں ایک اسپتال میں ایک مریض ملتا ہے، ایک وارڈ پر سے یہ لوگ ملتے ہیں، اس کی باتوں سے مطمئن ہو کر اس مریض کو گھر لے آتے ہیں۔ یہاں سین کٹ ہوگا اور فلیش بیک کی ختم ہو گیا، فلیش بیک ختم ہو گیا۔ سین نمبر 8 ہے اور وہی کمرہ عدالت ہے جو یہ اپنی سین سنا رہی تھی واقعہ۔ اب وہ کہہ رہی ہے عائشہ کہ وہ مریض کو گھر پر لا کر اسے ہم نے بھوکا رکھا اور دوائیاں بھی نہیں دی۔ اس طرح اس مریض کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی، اور ایک دن جب اس کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی اور تو ایک عام سے ڈاکٹر کو ہم نے دکھایا۔ فلیش بیک، سین کٹ ہوا، سین نمبر 9۔ ابھی فلیش بیک آ رہا ہے، وہ سین دکھا رہے ہیں۔ رات کا مقام عائشہ کا کرائے کا مکان، یہ نیا مکان آ گیا۔ کردار عائشہ، عام سا ڈاکٹر اور وہی مریض۔ عائشہ کرائے کے مکان کا منظر ہے۔ مریض شخص بستر پر لیٹا ہے، ڈاکٹر بلڈ پریشر چیک کر رہا ہے۔ عائشہ اب غمگین و پریشان سی کھڑی ہے۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے، ایک عام سا ڈاکٹر کہتا ہے جو محلے میں مطلب ڈسپینسری وغیرہ میں چھوٹے ڈاکٹر جنہوں نے صرف MBBS کیا ہوتا ہے، تو وہ جو محلے میں چھوٹی موٹی دوائیاں وغیرہ دے کے لوگوں کو بخار وغیرہ کی دوائیں دیتے ہیں، تو یہ اس ٹائپ کا ڈاکٹر ہے، اس کو بلایا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ حالت بہت خراب ہے، انہیں فوراً کسی اسپتال میں داخل کروا دیں۔ عائشہ کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب ان کو بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں تو مکمل ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے تب پتہ چلے گا، مگر اس وقت ان کا BP بہت لو ہے، ان کی سانسیں بھی اکھڑ رہی ہیں، آپ انہیں فوراً کسی اچھے ہاسپٹل میں داخل کروا دیں۔ عائشہ کہتی جی بہتر۔ پھر یہ ڈاکٹر اپنا بیگ وغیرہ لے کے چلا جاتا ہے اور عائشہ جو ہے وہ مریض کے پاس کھڑی ہے، خوشی سے جھوم رہی، ناچ رہی ہے، خوش ہو رہی ہے۔ یہ کٹ ہو گیا اور فریج پہ کا بھی سین ختم ہو گیا۔ وہی عدالت کا سین ہے، عدالت جو سنا رہی ہے اپنی کمرہ عدالت میں عائشہ بیان دے رہی ہے، کہہ رہی ہے عائشہ بھی جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ شخص نہیں بچے گا تو میں اسے ڈاکٹر تیمور علی کے اسپتال لے آئی، جہاں وہ شخص دوران علاج چھک بسا، مر گیا۔ سرکاری وکیل کہتی ہے جناب والا، عائشہ احمد کے بیان سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ انہوں نے سارا منصوبہ بہت سوچ سمجھ کر بنایا تھا، مگر ہر مجرم اپنے پیچھے کچھ سراغ چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح عائشہ احمد سے بھی ایک چوک ہو گئی۔ انشورنس کمپنی نے منصور احمد کی پالیسی کے وقت منصور احمد کا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا۔ اس میڈیکل رپورٹ میں منصور احمد کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ جب میری تفتیشی ٹیم وہ میڈیکل رپورٹس لے کر ڈاکٹر تیمور کے پاس پہنچی تو ڈاکٹر تیمور انشورنس کمپنی کے میڈیکل فائل کو دکھائے تو وہ منصور احمد کی تصویر دیکھ کر چونک گئے۔ تو یہاں جب یہ جملہ چلے گا تو یہاں فلیش بیک میں کی سین چلے گا، جو جملے میں یہ بتا رہی ہے سیم وہی سین ہوگا۔ وہ سین ہوگا کہ سرکاری وکیل کی آواز آ رہی ہے اور سین ہے کہ ایک انسپکٹر فائل لے کر ڈاکٹر تیمور علی کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ فائل دکھا رہا ہے، ڈاکٹر تیمور علی فائل دیکھ رہا ہے، تصویر دیکھ کر چونک جاتے ہیں، تصویر دیکھ کر انکار میں سر ہلاتا ہے، انسپکٹر بھی چونک جاتا ہے، ڈاکٹر منصور سے بتا رہا ہے اور تصویر منصور بتاتا ہے کہ تصویر اس کی نہیں ہے اور انسپکٹر گھری سو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سین خاموش ہوگا، مونتاج ہوگا، لیکن اس میں وائس اوور چلے گی، اس کا سرکاری وکیل کی وائس اوور ہوگی، تو کہ منصور احمد کی تصویر دیکھ کر ڈاکٹر تیمور چونک جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ شخص منصور احمد نہیں ہے۔ اس پر تفتیشی افسر چونک جاتا ہے اور بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگتی ہے، وہ سر ہلاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ بات تھوڑی سی وہ ہو گئی ہے۔ پھر تفتیش افسر سوچ
پھر تفتیشی افسر سرچ وارنٹ لے کر عائشہ عماد کے گھر پہنچتا ہے. اب دوسرا منظر ہو، یعنی وہ تفتیشی افسر جو ہے وہ دوسرے منظر میں. تو یہاں بھی آواز جو سرکاری وکیل کی وہ سین دکھایا جائے گا. سین اس طرح دکھایا جائے گا کہ منظر یہ دکھایا جائے گا کہ انسپکٹر لیڈی پولیس کے ساتھ سرچ وارنٹ لے کر عائشہ احمد کے گھر میں آتا ہے. وہاں تلاشی لیتے ہیں. دوران تلاشی منصور احمد کے سروس کارڈ، شناختی کارڈ اور شادی کی تصاویر وغیرہ اپنے قبضے میں لیتے ہیں. تو یہ سین ہوگا اور آواز آ رہی ہے کہ وہ گھر میں کہ جو انسپکٹر ہے وہ سرچ وارنٹ لے کے وہ عائشہ احمد کے گھر پہنچتا ہے. سرچ وارنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تلاشی لے سکے. یہ گورنمنٹ کا ایک اجازت نامہ ہوتا ہے. تو وہ سرچ وارنٹ دکھا کر وہ گھر کی تلاشی لیتے ہیں. اس میں اس کے جو سپاہی اور لیڈی انسپکٹر کو ساتھ دیتی ہیں. تلاشی میں منصور احمد کا سروس کارڈ، شادی کی تصاویر وغیرہ وہ اپنے قبضے میں لیتے ہیں. اور یہ ڈائلاگ یہ اس پہ حقیقت ساری سامنے آ جاتی ہے. یہ سرکاری وکیل کا وائس اوور چلے گا. یہ سین ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ ہمارے عدالت کا سین آ گیا. تو سرکاری وکیل جناب والا عائشہ احمد جو ہے اب وہ سین آ گیا. اب سرکاری وکیل مزید کچھ تفصیلات بتائے گی. تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو ہم ویڈیو کا وقت میرا ختم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ مکمل ہو جائے گا. تو اگلی ویڈیو تک تھوڑا سا انتظار کر لیجیے. کہانی کافی دلچسپ موڑ پہ آ گیا. آپ نے دیکھا کیسے ٹرن لے کے کہانی گھومتی ہوئی اس طرف پہنچی ہے. تو بہرحال آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگے سے لائک کریں اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد تک اور ان افراد تک پہنچا جنہیں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے وہ کرے. میرے چینل کی پروموشن کے لیے آپ کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں، ضرور کریں. میں آپ کو مشکور رہوں گا. مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر میرے تمام کانٹیکٹس موجود ہیں. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.